الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 14ویں پارے سے سورہ نحل کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم میں نقل فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا طریقہ اجمالی طور پر ذکر فرمایا، اور پھر انسان کے پاس جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے ذرائع ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، کہ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو انسان بھی آیا ہے یا قیامت تک آئے گا وہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے گا، خواہ وہ بڑا صاحب اقتدار بنے بعد میں، پیغمبر ہو، ولی ہو، مالدار ہو، غریب ہو، کافر ہو، مسلم ہو، سب کی دنیا کے اندر آنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پہلے جملے میں اسی راستے کا ذکر ہے۔ اس راستے سے صرف دو انسانوں کو استثناء حاصل ہوا، ایک حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہیں، اور دوسرے حضرت حوا علیہ السلام، چونکہ وہ بھی پہلے ہی انسان ہیں
تو ان دو کے علاوہ باقی جتنے انسان دنیا کے اندر آئے ہیں یا قیامت تک آئیں گے، ان سب کی دنیا میں آنے کا ایک راستہ مقرر ہے، اور وہ ہے ماں کا پیٹ۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے دنیا میں آنے کا ایک راستہ ہر انسان کے لیے مقرر ہے، اس دنیا سے جانے کا بھی ایک ہی راستہ مقرر ہے۔ چاہے انسان بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑا صاحب اقتدار ہو، بڑا مالدار ہو، غریب ہو، نیک ہو، برا ہو، ولی ہو، پیغمبر ہو، صحابی ہو، جو بھی انسان ہے اس نے جب اس دنیا سے جانا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ مقرر ہے، اور وہ راستہ ہے موت۔ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جتنے انسان دنیا سے جا چکے ہیں وہ اسی راستے سے ہو کر عالم آخرت کی طرف منتقل ہوئے، اور جتنے لوگ اب موجود ہیں جو جائیں گے وہ اسی راستے سے ہو کر عالم برزخ اور عالم آخرت میں جائیں گے، اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے کا بھی ایک ہی راستہ سب کے لیے مقرر فرمایا، اور دنیا سے نکلنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ اللہ نے سب کے لیے مقرر فرمایا۔ پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت کو ذکر فرمایا کہ اس کی حالت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا، کوئی احساس نہیں تھا، اور کوئی انسان کے پاس تعلیم نہیں تھی، انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کس کے گھر میں آیا ہوں، مسلمان کے گھر میں، کافر کے گھر میں، مالدار کے گھر میں، غریب کے گھر میں، میرا باپ اور میری ماں اختیار رکھنے والے ہیں یا بے بس اور لاچار ہیں۔ دنیا کے اندر آتے وقت اس میں اتنا بھی شعور نہیں تھا، اور اپنے وجود سے بھی وہ غافل تھا۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ ذرا تصور کیجئے کہ کسی نومولود بچے کا کہ جو ابھی ابھی دنیا کے اندر آیا ہے، اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے بس اور لاچار ہوتا ہے، اور کتنا لا علم ہوتا ہے، اپنے وجود تک کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی اس کے جسم میں ایسے آلات فٹ کر دیے ہیں، ایسے اعضاء پیدا کر دیے ہیں کہ جن اعضاء کے ذریعے سے وہ بڑا ہو کر دنیا اور دین کا جو علم بھی حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ان تینوں اعضاء کے ذریعے سے انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد بہت سارا علم حاصل کر سکتا ہے، جو بھی وہ کرنا چاہے۔ بہت ساری چیزوں کا علم تو انسان کو نہ چاہتے بھی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا کے اندر آنے کے بعد انسان کے سب سے پہلے انسان کے کان کام کرنا شروع کرتے ہیں، اور انسان کو سمجھ نہیں آتی لیکن اس کے کانوں کے اندر کچھ آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جائے۔ حالانکہ اسے ابھی کوئی شعور نہیں ہے، کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن حکم یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں اذان کہی جائے کہ اگرچہ وہ سمجھتا نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن جو کلمات اس کے کانوں میں جائیں گے ان کلمات کا ایک اثر ہوگا، اور وہ اثر دل کے اندر پڑے گا۔ اسی وجہ سے اذان کی تعلیم دی گئی کہ جب انسان اس بچے کے کان میں اذان دے گا تو اس اذان کے جو کلمات ہیں، جو اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور نماز اور کامیابی کی دعوت کی پر مشتمل کلمات ہیں، جب وہ کلمات اول اس کے کانوں اور اس کی سماعت کے ساتھ ٹکرائیں گے تو لاشعوری حالت کے اندر بھی اس کے دل پر اثرات پڑیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی کانوں میں جو آوازیں پڑتی ہیں، بلا ارادہ بھی جو آوازیں پڑتی ہیں اور غیر شعوری حالت میں جو بھی آوازیں پڑتی ہیں، ان آوازوں کے اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات انسان کے دل پر پڑتے ہیں۔
اور جس طرح کی وہ آوازیں ہوتی ہیں پھر انسان کے شعور کے اندر اسی طرح کا احساس اجاگر اور نمایاں ہوتا ہے. اس لیے اپنے کانوں کی غلط قسم کی آوازوں سے بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ آوازوں کا ایک جہان ہے جو انسان مختلف طرح کی آوازیں دنیا کے اندر آنے کے بعد سنتا رہتا ہے، اور اگر ان آوازوں کو شعور کے ساتھ سن کر محفوظ کرتا رہے تو اس کا دماغ جو ہے اچھا خاصا کبڑخانہ بن جائے گا. تو انسان کو چاہیے کہ ضرورت کی بات سنے، ضرورت کی بات کی طرف کان لگائے، اور ایسی باتوں کو اپنے دل کے اندر قبول کرے کہ جن کے قبول کرنے سے اس کی دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی اور بھلائی ہوگی. اور جو آوازیں ایسی ہیں کہ جو آوازیں وقتی طور پر انسان کو لذت تو بہت دیتی ہیں، مزہ تو بہت دیتی ہیں، لیکن ان آوازوں کو بار بار سنتے رہنے سے انسان کے دل کے اندر ایسے اس کے جذبات کے اندر تلاطم پیدا ہوگا کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ راہ راست سے بھٹک سکتا ہے. ایسی آوازوں کو سننے سے آدمی کو قصداً گریز کرنا چاہیے. تو فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آنکھیں پیدا فرمائی. آنکھوں کے دیکھنے سے انسان کے دل پہ اثر پڑتا ہے. انسان اپنی آنکھ سے جو چیز دیکھتا ہے اس کا انسان کے دل کے اوپر اس کا نقش پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ بچہ چاہے ناسمجھ ہی کیوں نہ ہو، اس بچے کے سامنے بھی کسی کو ایسی غلط حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ جس کا اثر اس کے دل کے اوپر غلط پڑے. اگرچہ وہ اس وقت سمجھ بوجھ کی حالت میں نہیں ہے، لیکن جو اپنی آنکھ سے دیکھے گا جو کچھ ہوتا ہوا تو اس کا اثر اس کے دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. بعد میں جب شعور آئے گا تو شعور آنے کے بعد وہ چونکہ حافظے کے اندر محفوظ ہوگا وہ چہرہ، وہ نقشہ، وہ حرکت، تو اس کے بعد پھر اس کو مطلب بھی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ اس کا یہ مطلب تھا. تو اس لیے بعد میں اس کے لیے انسان کو اس کے تربیت پر فرق پڑتا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ بچے کے سامنے بھی کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جو حرکت نازیبا ہو اور جس حرکت کے اثرات برے ہوں. ایسی حرکت بچوں کے سامنے بھی نہ کرے، اگرچہ بچے ناسمجھ ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آنکھوں دیکھی چیز کا بھی دل کی پر اثر پڑتا ہے. تو یہ دو اعضاء کا ذکر فرمایا. پھر فرمایا کہ والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے افئدہ، اللہ تعالیٰ نے دل پیدا فرمایا. افئدہ فؤاد کی جمع ہے. فرمایا کہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کان بنائے، تمہارے لیے آنکھیں بنائی اور تمہارے لیے دل بنائے. دل جو ہے یہ قرآنی زبان کی اور قرآنی اصطلاح کے اندر دل یہ سوجھ بوجھ اور سوچنے کا مرکز ہے. اگرچہ عام طور پر ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ انسان جو سوچتا ہے وہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے، لیکن قرآن کی زبان کے اندر دل کو سوچوں کا اور سوچنے کا اور سمجھنے کا آلہ قرار دیا گیا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 9ویں پارے میں فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے دل ہیں، ان دلوں سے یہ سمجھتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن آنکھوں سے یہ دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں جن کانوں سے یہ سنتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ ان سے زیادہ بے راہ اور ان سے زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غفلت والے ہیں. اس آیت کریمہ سے جو سورہ اعراف میں ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے شعور اور سمجھ بوجھ کی صلاحیت رکھی ہے کہ انسان اپنے دل سے سمجھتا بوجھتا ہے اور اپنے دل سے سوچتا ہے، اور دل ہی کو پورے بدن کا مرکز اور پورے بدن کا بادشاہ قرار دیا گیا ہے. ایک حدیث شریف سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے بدن میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء درست ہو جائیں، اور اگر وہ فاسد اور بگڑ جائے تو انسان کے سارے اعضاء بگڑ جائیں. پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ ٹکڑا دل ہے. یعنی دل انسان کا درست ہو جائے اور دل کے اندر جو جذبات ہیں محبت کے اور نفرت کے، حسد کے اور خیرخواہی کے، ان جذبات کی پر انسان کو قابو آ جائے اور انسان ان جذبات میں سے اچھے جذبات کو لے کر چلے
اور برے جذبات کی تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب گوشت کا وہ لوتھڑا درست ہو جائے گا تو پھر انسان کے سارے اعضاء درست ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے دل کے اندر کسی کی محبت ہوگی، کسی کے لیے محبت کے جذبات ہوں گے، وہ اس کا برا نہیں سوچے گا، وہ اس کے لیے کوئی نقصان پہنچانے والی کوئی حرکت اس کے لیے نہیں کرے گا، اس کے لیے کوئی نقصان پہنچانے والا بول نہیں بولے گا، کیونکہ اندر کی جو محبت ہے وہ جذبہ اسے مجبور کرے گا کہ وہ ایسا کام نہ کرے۔ اس کے برعکس اگر کسی انسان کے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو یہ نفرت کا جذبہ خود اسے برانگیختہ کرے گا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے وہ آدمی ڈی ویلیو ہو جائے، وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچے، وہ کوئی ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے اس کا مقام لوگوں کی نظروں سے گرے، وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے اس کو مالی نقصان پہنچے۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اندر کی نفرت کا اظہار ہوگا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل پر نظر رکھے اور اپنے دل کے اندر جذبات، جو اچھے جذبات ہیں، اچھے جذبات کو وہ ان کی آبیاری کرے اور ان کو پنپنے کا موقع دے اور ان کے مطابق ان کے تقاضوں پر عمل کرے، اور جو برے جذبات ہیں جن کو قرآن اور حدیث کے اندر برا قرار دیا گیا ہے، نفرت کا جذبہ ہے، انتقام کا جذبہ ہے، حسد کا جذبہ ہے، ان برے جذبات کی پر قابو کرے اور اپنے دل سے ان برے جذبات کو نکالنے کی کوشش کرے۔ تو جب انسان کا دل صحیح ہوگا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے سارے اعضاء صحیح ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہی معلوم ہوتا ہے قرآنی آیت سے اور حدیث سے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، کہ دل انسان کا سمجھتا ہے، بوجھتا ہے، سوچتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر یہ اعضاء رکھے ہیں۔ ان اعضاء کے ذریعے سے انسان علم سیکھتا ہے، ان اعضاء کے ذریعے سے انسان دنیا کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے پاس کان ہے اور قوت شنوائی ہے وہ دین کی بات بھی سن سکتا ہے، وہ دنیا کی بات بھی سن سکتا ہے، وہ سائنس کی بات کو بھی سن سکتا ہے، وہ جو دوسری علوم ہے، فنون ہے، میڈیکل کے فن ہے، اس کی بات کو بھی سن سکتا ہے۔ لیکن جو کانوں سے اور قوت شنوائی سے محروم ہوگا وہ ان چیزوں کے حصول سے محروم ہوگا۔ اس کے بعد پھر آنکھ ہے، آنکھ کے آدمی دیکھتا ہے تو آنکھ سے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کارنامے دیکھتا ہے اور ان کارناموں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھ سکتا ہے۔ دنیا کے اندر مختلف طرح کے حوادث ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، ان حوادث کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ نظروں کے اندر بینائی موجود ہے تو وہ دین اور دنیا کی کوئی کتاب پڑھ سکتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، اور کسی انسان کو دیکھ کر اس کے اشارات کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو قوت بینائی سے محروم ہوگا وہ آدمی ان چیزوں کے حصول سے محروم ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں آنکھیں پیدا فرمائی، کان پیدا فرمائے تاکہ انسان ان کے ذریعے سے کام لے کر دین اور دنیا کا علم اپنے اندر پیدا کرے، اپنے اندر ایک مہارت پیدا کرے۔ وہ کسی بھی کام کے اندر مہارت ہو، کسی بھی کام کو ایسا اختیار کرے کہ جس سے معاشرے کو فائدہ ہو، معاشرے کو فائدہ پہنچے، وہ ان اعضاء کے ذریعے سے وہ اپنے اندر قابلیت پیدا کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر فرمایا ہے۔ دل چونکہ سوچنے سوچنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ قرار دیا ہے، اور سوچنے اور سوچنے سے اور سمجھنے سے بھی انسان بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، عقل کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کا انسان کو علم ہو جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں انسان نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، انسان نے اپنے کانوں سے اس کے بارے میں سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، لیکن عقل سے سوچا ہے، اور سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ یہ کام یوں ہوا ہے، اور اس کام کے پیچھے بہت ساری قابلیت اور بہت ساری مہارت ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے بلڈنگ دیکھی ہے، لیکن یہ بلڈنگ کن بنیادوں پر کھڑی ہے وہ بنیادیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، لیکن ہماری عقل کہتی ہے کہ یہ بہت مضبوط بنیادوں پر یہ بلڈنگ کھڑی ہے۔ یہ عقل کے ذریعے سے بھی انسان کو علم ہوتا ہے، اور پھر عقل کے ذریعے سے جب انسان عقل کو استعمال کرتا ہے تو بہت ساری دین کے مشکلات اور دین کی گرہیں کھلتی ہیں۔ یہ عقل ہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مجتہد ہوئے اور اجتہاد کے مرتبہ پر پہنچے، اور ایسے مسائل کے جو قرآن اور حدیث کے اندر چھپے ہوئے تھے اور گہرائی کے اندر جا کر ان کو حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو اہل اجتہاد حضرات نے اپنی عقل و فہم کو استعمال کیا، قرآن و حدیث کی اصولوں اور نصوص پر نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد پھر وہ اس گہرے مسئلے کو جو عام نظروں کے سامنے نہیں آ سکتا تھا، اس مسئلے کو نکال لائے اور لوگوں کے لیے اس مسئلے کو بیان کیا۔
اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل و فہم کو دنیا کی سہولیات کے لیے استعمال کیا، بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد کر لی کہ جہاں تک عام آدمی کی عقل کی رسائی نہیں ہے۔ یہ پنکھا ہے، یہ کسی نے ایجاد کیا ہے، وہ بھی انسان ہی تھا، اس کے پاس بھی عقل و فہم تھی، ہماری بھی عقل و فہم ہے، لیکن ہماری عقل و فہم کے اندر یہ نہیں آ سکتا کہ وہ کیسے ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ عقل و فہم کا استعمال ہے، عقل و فہم کے ذریعے سے بھی انسان بہت سارے مسائل کا علم حاصل کر لیتا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ انسان کے لیے یہ ذرائع کافی نہیں ہے، اور یہ ذرائع اس لیے کافی نہیں ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کے اندر کیا کچھ حالات پیش آئیں گے، اور اس زندگی کے اندر ہمیں کیا اعمال کام آئیں گے، یہ نہ ہماری آنکھیں بتا سکتی ہیں، نہ ہمارے کان بتا سکتے ہیں، نہ ہماری عقل و فہم رہنمائی کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ علم کا مقرر فرمایا ہے، اور اس کو کہتے ہیں وحی۔ وحی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور وحی کا ذریعہ ہر انسان کو عطا نہیں فرمایا۔ جس طریقے سے اجتہاد کا کام ہر انسان نہیں کر سکتا، ہر عالم دین نہیں کر سکتا، جس طریقے سے ایجادات ہر عقل و فہم رکھنے والا انسان نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے وحی جو ہے وہ ہر انسان پر نہیں آتی۔ وحی کے لیے اللہ تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں جن کو پیغمبر اور رسول کہا جاتا ہے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر پیغمبر اتنے سخی ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی میں سے کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھتے، وہ ساری وحی امانتاً آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آپ پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اس وحی کے دو بڑے حصے ہیں۔ ایک وحی کو وحی جلی کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی صورت کے اندر ہمارے پاس محفوظ ہے، اس کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کی حرکات بھی محفوظ ہیں، زبر زیر جزم شد تک اس کی محفوظ ہے، اس کی تفسیریں محفوظ ہیں، اس کے ترجمے محفوظ ہیں۔ اور دوسری وحی کا حصہ جس کو حدیث شریف کہا جاتا ہے وحی خفی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی صورت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کیا کیا فرامین جاری فرمائے، کیا کیا ارشادات فرمائے، ان کو احادیث کہا جاتا ہے۔ وہ وحی کا دوسرا حصہ ہے، اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے خواہ وہ وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، ایسی باتوں کی رہنمائی ہم حاصل کر سکتے ہیں کہ جس باتوں کی رہنمائی کے لیے ہماری عقل کافی نہیں ہے، ہماری آنکھیں کافی نہیں ہیں، ہمارے کان کافی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث شریف کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ مختلف احادیث ہیں جن کے اندر تفصیلات بیان کی گئی ہیں، ہماری آنکھیں اس کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتی۔ مثال کے طور پر کسی انسان کی جس کی قبر بنائی گئی ہے، اس کی قبر کو کھود کر دیکھ لیں، ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر نہیں بتا سکتے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ راحت میں ہے یا تکلیف میں ہے۔ ہم اپنے کانوں سے اس کی چیخ و پکار کو سن نہیں سکتے، اس کی باتوں کو سن کر نہیں اندازہ لگا سکتے کہ وہ اچھی حالت میں ہے یا بری حالت میں ہے۔ ہم اپنی عقل و فہم سے قیاس کر کے کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ اس کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے۔ یہ وحی ہے، وحی کے ذریعے سے علم ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر اور مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اس وحی کو قرآن اور حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا تیسرا بڑا ذریعہ ہے۔ اور بہت ساری علوم جو ہیں وہ ہمیں جو آخرت سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے متعلق ہیں، وہ سارے علوم وحی کی روشنی کے اندر حاصل ہوتے ہیں، ان کے اندر عقل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی عبادات ہیں اور عبادات کے معاملے میں وحی کی رہنمائی ضروری ہے۔ مثلا نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، نمازوں کی رکعتیں کتنی ہونی چاہیے، ایک رکعت میں سجدے کتنے ہونے چاہیے، رکوع کس کو کہتے ہیں، قیام کی حالت میں کیا پڑھنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا کیسے ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے، یہ سب باتیں وحی سے معلوم ہوگی۔ ان کے اندر کسی آدمی کی عقل و فہم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں، روزہ کب سے شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کس مہینے میں رکھا جائے گا، یہ سب باتیں وحی سے معلوم ہوگی۔ بہت ساری باتیں ہیں جو وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ اب غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان وحی کی باتوں کے اوپر ایسی باتوں کو قیاس کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی عقل و فہم سے کہ جن کو قیاس کرنا درست نہیں ہوتا۔ انہی وحی کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ ہے کہ کون سا زمانہ کس زمانے سے افضل ہے، کون سے دن کن دنوں سے افضل ہیں۔ مثال کے طور پر آگے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی بھی نیک عمل کیا جائے وہ باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ اب یہ فضیلت کا علم ہمیں وحی سے ہوا ہے۔ حضور کا ارشاد نہ ہوتا تو ہماری عقل اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا ہمیں علم ہو گیا۔
کہ ان دنوں کے اندر نیک عمل کرنا زیادہ افضل ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ ان دنوں کے اندر تکبیر اور تحلیل اور تحمید کی کثرت کیا کرو۔ اس سے پتہ چلا کہ ان دنوں کے اندر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، ان کلمات کا زیادہ پڑھنا باعث ثواب ہے، باعث فضیلت ہے۔ اب یہ بات وحی سے پتہ چلی، کیونکہ حضور کا ارشاد وحی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیغمبر تو جو بات کرتے ہیں ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ وحی سے پتہ چلا۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ جس طریقے سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اسی طریقے سے سفر کے مہینے کا بھی پہلا عشرہ افضل ہے، ربیع الاول کے مہینے کا بھی پہلا عشرہ افضل ہے، تو یہ قیاس ہوگا، یہ عقل کی بات ہوگی۔ جب تک وحی کی تعلیم نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اپنی عقل سے یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں وحی کی تعلیم ضروری ہے۔ آخرت سے متعلق جتنی باتیں ہیں، اللہ کی رضا سے متعلق جتنی باتیں ہیں، ان کے لیے وحی کی تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ وحی ہے جس نے ہمیں بتایا کہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر یہ کام کرنے چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے عشرے میں ہر دن کے اندر روزہ رکھنا افضل ہے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 9 تاریخ کی ذی الحجہ کی جو روزہ ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے۔ لیکن یہ جتنی باتیں ہیں نا جن سے آخرت کے اندر فلاں عمل سے ثواب ہوگا، فلاں کام کریں گے ثواب ہوگا، ان ساری باتوں کا تعلق وحی کی روشنی میں ہے۔ ہم اپنی عقل سے اگر سوچنا شروع کر دیں کہ عید الفطر کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، چلو ایک عید میلاد النبی بھی منا لیتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے، ہماری عقل اس کے لیے ناکافی ہے جب تک وحی کی تعلیم پیچھے نہیں ہوگی۔ جب پیچھے وحی کی تعلیم ہمیں ملے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ چیز افضل ہے اور یہ افضل ہے، اور اس کے اندر یہ کام کریں گے تو یہ فضیلت والا کام ہوگا، یہ کام کریں گے تو اس سے ثواب ہوگا۔ یہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ پیچھے وحی کی تعلیم موجود ہو۔ تو یہ 3 بڑے ذرائع ہو گئے، ایک ذریعہ حواس کا جن میں سے 2 بنیادی ذریعے علم حاصل کرنے کے، ایک کان اور دوسرے آنکھیں، اور دوسرا ذریعہ عقل و فہم کا جس کو اللہ تعالیٰ نے افیدہ فرمایا، اور تیسرا ذریعہ ہے وحی کا، وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے قرآن کا اور حدیث کا اور فقہ کا علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے اوقات کو اس کاموں پر صرف کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔